اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 61 اور 62 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور نمازوں کو ضائع کیا وہ عنقریب جہنم کی وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ہاں جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر نیک کام کریں تو اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس جنت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جس جنت کو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس میں اس کے فرمانبردار بندے جائیں گے، چونکہ رب اعلیٰ ہے تو اس کا تیار کردہ انعام وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ رب جبار بھی ہے، جبار رب ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، تو لہذا اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس لیے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے اور اس کے انعامات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے وہ راضی ہو۔ اور اس کی رضا میں سے سب سے اہم چیز نماز ہے کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے جس جنت کو تیار کر رکھا ہے اس کی صفت بیان فرمائی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ وہ جنت کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے، یعنی بن دیکھے، ابھی دیکھا نہیں ہے ہم نے لیکن اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ بندہ مومن جب موت آتی ہے تو موت کے بعد ہی اس کی قبر کو ہی جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور بد نصیب، بے نمازی، برا بندہ، کافر، ان کی قبر کو ہی جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ جو ہی انسان کی موت آ گئی تو اس کی جنت دوزخ کے جو مناظر ہیں وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وعدہ آنے والا ہے اور موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، خواہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، باقی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیا ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن موت پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ اور جب آنی ہے تو پھر اس دنیا میں جو کچھ انسان نے کیا ہے وہ اپنے عمل کا کیا درتا اس کے سامنے آ جائے گا اور اسے دیکھ لے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے اس جنت کا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام ہی سلام ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام۔ اس میں اللہ رب العالمین نے رہنے والوں کے لیے دو انعام بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اس میں لغو بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ معلوم ہوا کہ جس محفل میں، جس گھر میں، جس بستی میں اچھی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، بیہودہ باتوں سے بچنے والے لوگ ہیں، جس گھر میں گالی گلوچ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو احترام سے بلایا جاتا ہے، وہ جنت کی نظیر ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھروں میں اچھا منظر پیش کریں۔ گھر کا سربراہ اگر اس کی زبان اچھی ہوگی تو باقی گھر والوں کے زبان بھی اچھی ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ لغو باتوں سے بچیں، گالی گلوچ سے، بدگوئی سے، بری باتوں سے۔ یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو ان کے پاس سے عزت و احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لغو چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لہذا بیہودہ باتیں کرنا، فحش گوئی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اشارے کرنا گندے، یہ
جہنمیوں کا طریقہ ہے، جنت میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو بندے کو دنیا میں ہی اچھے کام اپنانے چاہیے تاکہ اللہ اچھوں میں شامل فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بے مقصد باتیں، اور خاص طور پر ایسی باتیں جو بیہودہ ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن فحاشا، مومن فحش گو نہیں ہو سکتا، بری باتیں کہنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، اور جو نہیں کہے گا وہ سنے گا بھی نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جنت میں بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے مگر ان کے ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا۔ جنت میں جائیں گے تو فرشتے سلامیاں پیش کریں گے، وہاں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام ہی سلام ہوگا، اچھی باتیں سننے کو ملے گی، بری باتیں نہیں۔ اور دوسری نعمت جو اللہ نے جنت میں بیان فرمائی جنتیوں کے لیے، فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، انہیں اس میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا۔ عام روٹین جو ہوگی وہ صبح و شام، لیکن اللہ نے دوسری جگہ یہ بھی بیان فرمایا کہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو تمہارا دل چاہے گا، جب دل چاہے گا، ابھی دل میں خیال پیدا ہی ہوگا، اللہ اس نعمت کو پورا فرما دے گا، عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے جنتیوں والے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے اور اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر سارے معاملے درست ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔